السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک فرضی سا سوال ہے، لیکن اس پر اگر میں اور آپ سوچے تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھ لیا کہ اے میرے بندے، تو کہتا تھا نا کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے بتا تو صحیح کہ تو میرے لیے اپنے پاس سے کیا لایا ہے، تو مجھے ایسا کیا دے گا جو تیرا ہوگا۔ تو اگر بندہ یہ کہے کہ باری تعالیٰ میرے پاس جو کچھ ہے سارا کچھ تجھے دیتا ہوں، تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ سارا کچھ تو میرا ہی ہے، میں نے ہی دیا تھا، کہ تجھے حکم دیا تھا کہ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دو، تو سارا دیا تو میرا تھا۔ کہا باری تعالیٰ تیری اطاعت کروں گا، تیری اطاعت کروں گا، اپنی اطاعت تجھے دیتا ہوں۔ وہ اطاعت بھی تو رب نے ہی دی تھی۔ ایمان کی بات کرتے ہو تو ایمان بھی رب نے ہی دیا تھا، دل کی بات کرتے ہو تو دل بھی تو رب نے ہی دیا تھا، تو پھر ایسا کیا دے سکتے ہو اس کو جو تمہارا ہے؟ کیا پیش کرو گے؟ اسے حاجت نہیں ہے، وہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تو اب سوال یہی آ جاتا ہے پھر واپس دماغ میں کہ ایسی کیا شے ہے جو بندہ اپنے رب کے حضور پیش کرے؟ اور جواب اس کا یہی ہوگا کہ کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جو صرف بندے کی ہو اور رب کے آگے پیش کرے۔ تو اب یہاں ایک ہی شے رہ جاتی ہے، وہ عاجزی اور انکساری کا اختیار کرنا۔ عاجزی اور انکساری کا اختیار کرنا، کیونکہ جب میری کچھ ہے ہی نہیں تو میں اکڑتا کس بات پر؟ دیکھو نا، میں اگر آپ کو علم دوں تو یہ علم میرا تو ہے نہیں، مجھے بھی تو علم ملا ہے نا۔ اس علم کی سورس تک جاؤ گے تو رب کائنات ہی کی طرف سے عطا ہوا ہے، جس کو عطا ہوا ہے اور جہاں جہاں سے ہم تک آیا ہے۔ تو جب میرا ہے ہی نہیں تو علم بانٹنے پر میں اتراؤں کیوں؟ کوئی اگر کسی کو علم دے اور علم دینے پر اپنے تئیں شیخیاں بگارے کہ یہ میں نے دیا ہے، میں نے پہنچایا ہے، آپ کے بھائی نے، یہ ساری باتیں بیکار ہیں، کیونکہ جب تیرا ہے ہی نہیں، تو نے اب وہ دیا ہے جو تیرا ہے ہی نہیں، تو شیخیاں کیا بھگا رہا ہے؟ اب مثال کے طور پہ نا، اب میں ایک ہاتھ سے شے لے کر آپ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑا دوں اور آپ کے سامنے ہی، مثال کے طور پہ دکان میں سے ایک شیلف پہ سے چیز اٹھائی اور آپ کے ہاتھ میں دے دی، اس میں میرا کیا کمال؟ شے میری تھی نہیں، میں نے تو اٹھا کے دے دی بس۔ اب آپ کہتے پھرو کہ صاحب کیا چیز آپ نے دی ہے، وہ میری ہے ہی نہیں۔ جب میری ہے ہی نہیں تو میں اس کے اندر کوئی چیز کلیم بھی نہیں کروں گا۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے ان چیزوں پر اترانا اور غرور و تکبر کرنا اور شیخیاں بگارنا شروع کر دیا ہے جو ہماری ہیں ہی نہیں۔ جو ہماری چیز ہے ہی نہیں اس کے اوپر اترانا کیسا؟ اس کو ہم پیش بھی نہیں کر سکتے۔ تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے اس میں کہ جو سننے والے ہوتے ہیں ان میں بھی اسی قسم کے ایٹیٹیوڈ بلڈ ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کو کہتے ہیں نہیں جی یہ ہم اترا تھوڑی رہے ہیں، یہ تو ہم حق بیان کر رہے ہیں اس لیے ہمارا یہ طرز تکلم ہے۔ نہیں، حق بیان کرنے میں اور غرور کرنے میں فرق ہے، اور عام فہم لوگ بھی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ انسان عاجزی اور اختیاری ان کے اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میرا ایسا کچھ ہے ہی نہیں، سارا کچھ تو تیرا ہی دیا ہوا تھا، وہی ہم نے آگے دے دیا۔ دیکھو نا، سورہ بقرہ اگر میں اٹھاؤں اور اس میں آدم علیہ السلام کا قصہ آپ نے کافی دفعہ مجھ سے سنا ہے، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے قرآن کریم کا کہ اس کو ہم جب پڑھتے ہیں نا، اتنی دفعہ اس میں سے نئے باب کھلتے ہیں۔ اللہ نے یہ واقعے جو پلٹا کے قرآن میں بیان کیے ہیں نا، کافروں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بار بار ایک ہی بات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں ایک جملہ زیادہ کر دیا، کہیں ایک جملہ کم کر دیا، کہیں اختصار کر دیا، کہیں فصاحت و بلاغت سے بیان کیا۔
اس میں وہ نکات ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہم جنہیں ڈیل کرتے ہیں، چاہے وہ سوشولوجیکل پرابلم ہو، سائیکولوجیکل پرابلم ہو، اسپرچول پرابلم ہو، اب معمولات سے تعلق رکھتے ہو، نفسیات سے تعلق رکھتے ہوں، معاشرت سے تعلق رکھتے ہوں. تو دیکھو جب فرشتوں سے سوال ہوا کہ اچھا بھائی تم اگر اتنے صاحب علم ہو تو ان چیزوں کے بتا دو، تو پتہ ہے فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تو وہ کہنے لگے پاک ہے تیری ذات اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے پلے علم ہے ہی نہیں، ہم نے یہ کلیم کبھی کیا ہی نہیں کہ ہمارے پاس علم ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، جو کچھ ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، ہم نے یہ سوال اس لیے نہیں اٹھایا تھا، تو جانتا ہے. لیکن انہوں نے اپنی وضاحت میں اپنی عاجزی اور انکساری کو اختیار کیا. تو سوال ہو تو عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے. اس لیے جب اللہ کے رسول صحابہ سے سوال کرتے تو صحابہ کہتے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، جواب نہ دینے پڑ جاتے کہ پتہ نہیں کس حکمت کے تحت سوال کیا گیا ہے. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم نے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی ہے، اور فرمایا کہ بے شک انک انت العلیم، بے شک تیری ہی ذات ہے جو ہر شے کا علم رکھنے والی ہے، تو ہی دانا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، اور تیرا سارا کے سارا علم جو ہے نا وہ تو نے ہی دیا ہے، جس جس کو دیا ہے، جو جو دیا ہے. اور یاد رکھنا کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب کشتی میں جا رہے تھے تو ایک چڑیا آئی اور اس نے پانی سے ایک چھوٹا سا قطرہ لیا اور اڑ گئی، تو اس کی پیاس بجھ گئی. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اس نے اتنے بڑے دریا میں سے یا جو بھی جس میں بھی ان کی کشتی جا رہی تھی کہا کتنا پانی پیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قطرہ بھر، 2 قطرے. کہا اس سے اس دریا کے پانی میں کوئی کمی ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسی کمی ہوئی ہوگی کہ اس کی کمی کو کمی بھی نہیں کنسیڈر کر سکتے آپ. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ تیرا علم اور میرا علم، ہاں میرا علم اور تیرا علم اور تمام جہان والوں کا، کائنات میں ہر شے کا علم اگر جمع کر لو تو اس قطرے برابر بھی نہیں اللہ کے علم کے آگے جو قطرہ اس نے اس پانی سے پیا اور اڑ گئی. سمجھانے کے لیے اتنا بھی نہیں کہا. تو بھائی جو علم دینے والی ذات ہے اس کے پاس تو خزانہ ہے علم کا، اس میں سے کچھ دے دیا تمہیں. تو کیا پتہ چلا ہمیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں دیا کیا گیا ہے؟ تھوڑی سی بات بتا دی گئی ہے، اس پہ تم اچھلتے کودتے پھرتے ہو. اللہ اکبر. تو علم عاجزی بھی سکھاتا ہے، انکساری بھی سکھاتا ہے، ادب بھی سکھاتا ہے. اس لیے اگر بے ادب ہونا، ایسے شخص سے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کو انسائکلوپیڈیا پڑھا دے، کیونکہ بے ادب بے مراد ہوتا ہے، اور بے مرادوں سے علم نہیں سیکھا جاتا، کیونکہ جس کے پاس ادب نہیں وہ علم کیا سکھائے گا. چاہے قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیں، پتہ ہے قرآن کریم اٹھانے سے پہلے ادب بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم اٹھانے کے آداب ہیں، اسے پڑھنے کے آداب ہیں. بے وضو پڑھ سکتے ہو، کہیں پر بھی رکھ سکتے ہو، نہیں کر سکتے نا، ادب ہے نا کچھ. احادیث نبویہ پڑھنے کا بھی ایک ادب ہے. کوئی بات قرآن میں یا حدیث میں سمجھ میں نہ آئے تو کیا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہو؟ نہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان سے پوچھو جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، تاکہ تمہارے عقل کے یہ گتھیاں سلجھ جائیں جو الجھی ہوئی ہیں. خود اپنے تئیں گھوڑے نہ دوڑانے شروع کر دو. مسئلہ کیا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھ کر اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور علماء کرام سے متنفر کرتے رہتے ہیں. علماء نے جو فہم دین پیش کی ہے اس کی مخالفت اپنی ناقص عقلوں سے کرتے رہتے ہیں. کسی کو جوش خطابت کا علم ہو گیا تو لوگ اس سے امپریس ہو جاتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس بے ادب گستاخ آدمی کو، جسے بات کرنے کی تمیز نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے،
اس سے علم لینے چلے جاتے ہیں، بلکہ اس کو ڈیفینڈ کرنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں اس وقت سوشل میڈیا کے کن عناصر کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ کوئی انڈیویجولی کھڑا ہوا ہے، کوئی بڑے بڑے بینرز کے تھرو کھڑا ہوا ہے، کوئی کمپنیاں کھول کے کھڑا ہوا ہے، کوئی کلبز کھول کے کھڑا ہوا ہے۔ تو اب ان لوگوں کے پاس جائیں آپ تو ان کی سرشت میں ادب نہیں ہے۔ جس کی سرشت میں ادب نہیں ہے وہ علم کیا دے گا؟ تو علم بہت ضروری ہے، اور علم کے لیے ادب بہت ضروری ہے، اور ادب عاجزی مانگتا ہے، انکساری مانگتا ہے۔ غرور اور تکبر عاجزی اور انکساری کے بالکل منافی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسے لوگوں کے پاس سے جو لوگ علم حاصل کر کے نکلتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ ان کے کمنٹس پڑھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قماش کے ہو گئے ہیں، اگر نہیں تھے یا تو تھے ہی اسی قماش کے۔ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ جب جہلاء بات کرتے ہیں، بات تو نہیں کرتے، بکواس کرتے ہیں، تو پھر ان سے اعراض کیا جاتا ہے، ان سے الجھا نہیں جاتا، تو کیونکہ وہ جاہل ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ جہلاء تم سے خطاب کریں تو سلامتی کے ساتھ وہاں سے الگ ہو جاؤ، اگنور them، کیونکہ either they are looking for attention گریبرز ہیں کہ کوئی ہماری بات بھی سنے، شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کے اندر کی ایک بغض ہے، زہر ہے جسے اونڈیلتے پھرتے ہیں۔ تو آ جاتے ہیں ایک آیہ مبارکہ کی طرف قرآن کریم میں، جو اتنی ساری تمہید آپ کے سامنے باندھی ہے۔ اس میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا۔ ایک آخری بات اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ جو بات آپ سے پہلے پوچھی تھی اس کا یہاں جواب ہے کہ اگر رب نے کچھ کہا کہ کیا لائے ہو میرے لیے، کیا لائے ہو، کیا پیش کرو گے، بندے کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا پیش کرے گا؟ تو اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ اس کا انتظام اپنے رحم و کرم سے ایمان والوں کے لیے خود کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ سورۃ التوبہ اٹھائیں، آیا نمبر 111۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے کہ بالتحقیق اللہ نے خرید لیا ہے، اس نے اپنی شے خود خرید لی ہے۔ آہا، کیا رحم ہے، کیا کرم ہے نا اس کا۔ کہتا ہے میں نے اپنی شے خود خرید لی ہے کہ کل تمہیں ندامت نہ اٹھانی پڑے، کہ کل سوال ہو جائے کہ میرے بندے کیا لایا ہے، تو تیرے پاس اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو میں تجھے جو میں نے دیا ہے وہی خرید لیتا ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، لیکن شرط یہ ہے کہ تو ایمان والا ہو تو میں خریدوں گا۔ یہ خرید و فروخت کا سودا، یہ تجارت ان سے ہے جو ایمان والے ہیں۔ جن کے پاس ایمان نہیں ان سے کوئی غرض نہیں اس سودے کی۔ تو ان اللہ اشتری من المؤمنین، کیا خریدا باری تعالیٰ، کیا خریدا تو نے اپنے بندوں سے؟ انفسہم، ان کی جانوں کو خرید لیا، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں کو خرید لیا، کہ اپنی جان اور اپنے مال اب میری تابعداری میں لگانا ہے۔ انہیں کمانا بھی میری تابعداری میں ہے، انہیں لگانا بھی میری تابعداری میں ہے۔ جب میں کہوں کہ یہاں لگا دو تو لگا دینا ہے، جب میں کہوں کہ یہاں نہیں لگانا تو یہاں نہیں لگانا ہے۔ میرے بندوں کے لیے لگاؤ، میرے راستے میں لگاؤ، اپنی جانوں پر بھی لگاؤ، کہ تمہاری جانوں پر بھی تمہارا حق ہے، تو میرا اور میرے اور بندوں کا بھی تم پہ حق ہے۔ تو اپنے اموال کو اور اپنی جانوں کو ان صحیح طریقے سے لے کر چلو، تو اس کا پھر اجر و ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے تم سے خرید لیا ہے۔ اور باری تعالیٰ خریدا تو ہے، پر خرید و فروخت جب ہم دنیا میں کرتے ہیں تو ہم ایک چیز دیتے ہیں تو کچھ لیتے بھی تو ہیں۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رب ہے، تو اٹھا کے جہنم میں بھی ساری مخلوق کو پھینک دے تو کوئی سوال کرنے والا نہیں، پر تو عادل بھی ہے۔ تیرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تو عدل و انصاف کرتا ہے، پر تیرے عدل پر کوئی اتر نہیں سکتا، تو باری تعالیٰ رحم کر دے۔ تیرے رحم اور تیرے فضل سے جنت کے امیدوار ہیں، تو رب کہتا ہے جنت ہی تو دی ہے تمہیں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس خرید و فروخت کے بعد تم سے خریدا یہ سب کچھ، تمہاری جانیں اور تمہارا مال، اور دے دیا تمہیں جنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے بندوں، یہ صرف ایسی بات نہیں ہے
کہ صرف قرآن میں موجود ہو. یہ میرے بندوں کے لیے شروع سے میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وعدن علیہ حقا، یہ وہ وعدہ ہے جو میں نے اپنے بندوں سے کیا ہے، سچا وعدہ. اور کیا وعدہ ہے اور یہ وعدہ کب کب کن کن کے ساتھ کیا بتاتا ہوں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ تورات والوں کے ساتھ بھی تھا، پر کسی نے وفا کیا کسی نے نہیں کیا. انجیل والوں کے ساتھ بھی تھا، وفا کیا نہیں کیا. اب قرآن والوں کے ساتھ بھی ہے. تم بھی وفا کرو گے تو لے جاؤ، نہیں وفا کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، اور جس کا پورا کرنا اس رب کائنات کو ضرور ہے، کیونکہ بے شک وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے. اور خدا سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے کیا کرو؟ فاستبشروا، تو خوش ہو جاؤ. بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، تو وہ جو وعدہ، وہ بیع کہتے ہیں تجارت کو، تو وہ جو سودا کو، وہ جو تم نے سودا کیا ہے نا اپنے رب کے ساتھ، تو بے فکر ہو جاؤ، وہ سودا پورا ہوگا اور تمہیں اس کا اجر بھی پورا ملے گا، اور تمہیں وہ نعمتیں بھی ملیں گی جو اس وعدے میں داخل ہیں. اور یاد رکھو میرے بندوں، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور میرے بندوں یہی تو ہے وہ جیت جو بڑی جیت ہے. تم تو چھوٹی چھوٹی جیتوں پر خوش ہوتے ہو، بڑی جیت کی فکر کرو، بڑی جیت کے لیے محنت کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو باری تعالیٰ محنت کرے کیسے؟ سودا تو ہو گیا ہے، بات سمجھ میں بھی آ گئی ہے، پر محنت کیسے کریں؟ اللہ کہتا ہے سنو، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ. تو سنو میرے بندوں، میں تمہیں بتاتا ہوں پھر تم کن بندوں میں شامل ہو جاؤ. التائبون، توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. العابدون، میری عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. الحامدون، میری حمد کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. السائحون، روزہ رکھنے والوں میں شامل ہو جاؤ. الراکعون، رکوع کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. الساجدون، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، نماز کو قائم کرنے والے بنو. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیک کام کی کرنے کا حکم دینے والے بن جاؤ، برائیوں سے بچانے والے بن جاؤ. اور یاد رکھو والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ. یعنی ان کاموں کو نہ کرو جن کو کرنے سے رب نے منع کیا ہے، اور وہ کام کرو جس کے کرنے کا حکم دیا ہے. اور لوگوں میں بھی خیر کو پھیلاؤ، نیک عمل کو پھیلاؤ، گناہوں برائیوں سے خود بھی بچو، لوگوں کو بھی بچاؤ. تو میرے بندو یہی تو ہے وہ راستہ جس کا تم نے کیا ہے سودا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، تو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں. سبحان اللہ. تو امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی، بات واضح بھی ہو گئی ہوگی. لوگ پوچھتے ہیں علم کہاں سے لیں؟ جس سے لے رہے ہو اس کا عقیدہ دیکھ لو. اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو دیکھو با ادب ہے کہ بے ادب ہے. با ادب ہے تو علم میں تمہیں ترقی ملے گی، بے ادب ہے، عقیدہ ٹھیک ہے پر ادب لحاظ نہیں رکھتا، تو ذرا ہچکچاؤ. ایسے دروازوں سے بہت الٹی سیدھی چیزیں بھی مل جایا کرتی ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. محبت شاید نہ مل سکے، کیونکہ بہت سارے لوگ محبت کے متلاشی ہوتے ہیں. ہم حب حقیقی کی بات کر رہے ہیں، عشق حقیقی کی، عشق مجازی کی نہیں بات کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ عشق
حقیقی کے متلاشی ہوتے ہیں، بے ادبوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، جو رہاسا عشق ہوتا ہے اس سے بھی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دل کی محفل سجانے نکلے ہو تو دل والوں سے ملو، ہیں دل والوں سے ملو گے تو دل کی محفلیں آباد ہو جائیں گی، دنیا والوں سے ملو گے تو دل کی محفلیں برباد ہو جائیں گی۔ اپنے دل کو اپنی عقل کے تابع کرو گے تو دل کی روشنی کو کھو بیٹھو گے۔ دل کے تابع اس عقل کو کرو جو بہت عیار ہے اور بھیس بدلتی رہتی ہے، اور دل کو روحانیت کے غلاف چڑھاؤ، نفس امارہ سے اٹھا کے نفس مطمئنہ تک لے کر آؤ، پھر اس پہ استقامت کے لیے محنت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں داخل فرما جن پر تیری کرم نوازیاں ہیں اور ہوں اور ہوتی رہیں، جن سے تو راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔